السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ آف لائن نماز پڑھانے کا، نماز کے مسائل سکھانے کا مجھ ناچیز سے کام لے رہے ہیں، اور اسی طرح آن لائن نماز پڑھانے کا اور نماز کے متعلق ضروری مسائل بتانے کا کام بھی اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے اس میں آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نماز اور ضروری مسائل لوگوں تک پہنچ سکیں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، آخرت میں نجات کا سبب بنے۔ میرے محترم، اس وقت ہمارے چینل پہ نماز کورس کے نام سے ایک سیریز شروع ہے۔ اس کے اندر ہم نے غسل کا مکمل طریقہ بتایا، وضو کا طریقہ بتایا، نماز کی شرائط بتائیں، نماز کے فرائض بتائے، نماز کے واجبات بتائے، اور بڑی تفصیل سے ویڈیو اپلوڈ کی گئی۔ ان ویڈیوز کے اندر جو بار بار سوال پوچھے جاتے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ ان سوالوں کا جواب آج کی ویڈیو میں دیا جائے۔ تقریباً 6-7 قسم کے سوال میں نے یہاں نوٹ کر رکھے ہیں، میں آپ لوگوں کو وہ بتا رہا ہوں۔ خود بھی یہ ویڈیو دیکھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے ان کے ذہنوں میں بھی یہی سوال ہوں تو ان کو فائدہ ہو جائے گا۔ یقین مانیں، آپ میں سے اگر ہر ایک بندہ ہماری ان ویڈیوز کو صرف 10 بندوں کو شیئر کر دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں مسلمانوں میں کوئی بندہ ایسا رہے گا بھی نہیں جس کو نماز کے ضروری مسائل کا پتہ نہ چلے۔ تو ان ویڈیوز کو شیئر ضرور کیا کریں۔ ایک سوال جو پوچھا جاتا ہے اکثر کہ عورتوں کی نماز میں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں فرق ہے، بعض کہتے ہیں فرق نہیں ہے۔ یاد رکھنا، مردوں اور عورتوں کی نماز میں ایک طرح دیکھا جائے تو فرق نہیں ہے، ایک طرف دیکھا جائے تو فرق ہے۔ نماز کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ ایک جیسا ہے، جیسے مرد پڑھتے ہیں ویسے ہی عورتوں نے پڑھنا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ نماز کے جو ارکان ادا کیے جاتے ہیں ان کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ مردوں کی طرح عورتیں نماز نہیں پڑھیں گی۔ کیا فرق ہے؟ انشاءاللہ اسی کورس میں کسی آنے والی ویڈیو میں تفصیل سے پریکٹیکل آپ کو بتا دیا جائے گا۔ دوسرا سوال جو کیا جاتا ہے کہ اللہ اکبر کہہ لینے کے بعد ڈائریکٹ ہم نے سبحانک اللہم یعنی ثنا پڑھنی شروع کر دینی ہے، یا اس سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی پڑھنی ہے؟ تو تکبیر تحریمہ یعنی پہلی دفعہ جب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں، آپ نے ڈائریکٹ سبحانک اللہم پڑھنا ہے، ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا سے پہلے نہ اعوذ باللہ پڑھنی ہے نہ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ ملتا جلتا یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ نہیں پڑھنی تھی اور اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، یا سجدہ سہو واجب ہو جائے گا تب نماز مکمل ہوگی؟ تو بالکل نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ نماز ٹوٹ گئی ہے دوبارہ پڑھنی پڑے گی یا سجدہ سہو واجب ہوگا۔ ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ ثنا کے بعد یعنی سبحانک اللہم کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہے تو کیا نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی یا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ تو اچھے طریقے سے یاد رکھیں، یہ اعوذ باللہ پڑھنا اور بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے، اور سنت کے چھوٹ جانے کے اوپر نہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے نہ نماز دوبارہ لوٹائی جاتی ہے۔ آپ کی نماز بالکل ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے، جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بھولے سے اگر چھوٹ گئی ہے تو نماز آپ کی ہو جائے گی۔ ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ کوئی بندہ ثنا پڑھنا ہی بھول گیا ہے، ڈائریکٹ اس نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی ہے، تو کیا دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی یا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ تو اس صورت میں بھی نہ سجدہ سہو واجب ہوگا نہ دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، بلکہ اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ ثنا پڑھنا یہ سنت ہے، اور جب نماز میں سنت چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، نہ نماز دوبارہ لوٹائی جاتی ہے۔ ایک اور سوال اس کے ساتھ ملتا جلتا کیا جاتا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد جب نئی سورت ہم شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے۔ کوئی شخص یہ بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہے، ڈائریکٹ اس نے دوسری سورت پڑھنا شروع کر دی ہے، اس صورت میں نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی یا سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ تو اس متعلق بھی یہی حکم ہے، کیونکہ یہاں بھی اگر نئی سورت آپ پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ ایک اور سوال یہ کیا جاتا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد جو سورتیں پڑھنی ہوتی ہیں یہ ترتیب سے پڑھنی ہوتی ہیں، پہلے الم تری ہے، پھر لیلاف قریش ہے، پھر ماعون ہے۔ اگر کسی نے ترتیب الٹ دی، یعنی پہلے لیلاف پڑھ لی، اب پڑھنی تو ماعون چاہیے تھی لیکن اس نے فیل پڑھنا شروع کر دی ہے، اس صورت میں نماز ہوگی یا نہیں؟ تو یاد رکھنا، اس ترتیب سے پڑھنا یہ افضل اور بہتر ہے، کوئی ضروری واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن اس کو عادت نہیں بنانی چاہیے، کبھی بھولے سے ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس کو عادت بنا لینا یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ ایک اور سوال یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ رکوع میں سجدے والی تسبیح پڑھ لی، رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھا جاتا ہے، کسی نے سجدے والی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی پڑھنا شروع کر دی ہے، تو اس صورت میں نماز ہوگی یا نہیں؟ نماز بالکل ہو جائے گی، سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان عام فہم باتوں سے بھی ناواقف ہیں، اس لیے یہ کورس شروع کیا گیا ہے، تو ہمارا ساتھ ضرور دیجیے گا۔ باقی آپ کے ذہنوں میں اس سے کوئی بہتر تجویز، کوئی بہتر مشورہ ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔